یا ودود یا سلام، یہ ایسا وظیفہ ہے جو نہایت تیزی سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے اس کے دل میں محبت کروٹیں لینے لگتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف تصور میں دم کرنا ہے، نہ کسی کی تصویر پر دم کرنے کی حاجت ہے، نہ چینی پر دم کرنے کی ضرورت، نہ کچھ کھلانے پلانے کا جھمجھٹ، بس اس شخص کا تصور باندھ لیجئے۔ تصور میں دم کرنے ہی سے وہ شخص اس قدر بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو بھی جائز بات منوانا چاہیں وہ خود بخود ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل انتہائی سہل بھی ہے اور مجرب و آزمودہ بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جاننا لازمی ہے۔ اگر انہیں جانے بغیر عمل کیا جائے تو معاملہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوا کھائی جائے مگر پرہیزن نہ کیا جائے، دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شرائط پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ان کے برخلاف کچھ کر لیا جائے تو اس کے مضر اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مکمل اور فوری اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل انہی شرائط کے ساتھ کیجیے۔ آئیے اب اس عمل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یا ودود یا سلام۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دو الگ صفات کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک محبت کی صفت، دوسری سلامتی کی صفت۔ یعنی محبت بھی نصیب ہو اور وہ محبت سلامت بھی رہے۔ یہ نکتہ سمجھ لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وقت کا تعین ضروری ہے۔ جو وقت بتایا جائے عین اسی وقت پر یہ عمل کرنا ہے، تبھی اس کا بھرپور نتیجہ ملے گا۔ اس کے لیے دو اوقات نہایت اہم ہیں جو آگے چل کر بیان کیے جائیں گے، ساتھ ہی شرائط اور طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بس ویڈیو کو مکمل بغیر کسی حصے کو چھوڑے دیکھ لیجئے تاکہ بار بار کسی اور عمل کی حاجت پیش نہ آئے۔ ایک بار یہ عمل کر لینا زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کسی افسر سے بات کرنی ہو، رشتے کا کوئی معاملہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہی عمل دوہرا لیجئے، انشاءاللہ اسی دن مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یہ ودود۔ اس اسم مبارک کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف اعمال بتاتے ہیں اور بہتوں نے اس کے وظائف بھی کیے ہوں گے، مگر جو عمل آج بیان کیا جا رہا ہے یقیناً اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جو شخص ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے اسے دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ ایسا روحانی عمل ہے کہ جو لوگ یا ودود کے دیگر اعمال و وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں یا محبت کے دوسرے وظائف آزما کر مایوس ہو چکے ہیں، وہ بس یہی ایک عمل کر لے۔ یہ اس قدر پراثر ہے کہ ادھر عمل شروع کیا اور ادھر تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یا ودود ایک نادر اور نایاب اسم مبارک ہے اور محبت پیدا کرنے کے معاملے میں انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی جس کے لیے چاہیں اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں، اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت جاگزی ہو جاتی ہے اور آپ کی ہر بات ماننے میں وہ رغبت محسوس کرتا ہے۔ اس کی تاثیر جادو ٹونے سے کہیں زیادہ مستحکم ہے، اس لیے جادو، تعویذ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں بظاہر وقتی فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، مگر آگے چل کر زندگی میں بڑے نقصانات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جو شخص سود پر لین دین کرتا ہے، اسے وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی مشکلات آ کھڑی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وقتی فائدہ ضرور دیتی ہیں مگر آگے چل کر بھاری نقصان پہنچاتی ہیں۔
اسی لیے ہمیشہ وہی عمل اختیار کیجئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اے مبارک یا ودود کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ اس کا معنی ہے محبت، یعنی وہ ذات جو محبت کرنے والی اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کا معجزہ دیکھنا ہو تو یہ عمل کیجیے۔ اب اس عمل کی ترتیب سمجھنی ضروری ہے۔ دونوں اسما مبارکہ اکٹھے پڑھنے ہیں، مگر اس کے آغازار اور اختتام پر بھی چند مخصوص تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ جب یہ مکمل ترتیب اپنائی جائے گی تو اس عمل کی تاثیر اور برکت خود بخود سامنے آنے لگے گی، اور یقین کیجئے کہ ایسا سادہ اور مؤثر عمل شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو۔ اب اس عمل کے وقت کو سمجھ لیجئے۔ اس کا بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے کا ہے، یا پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر رات کو یہ عمل کیا جائے تو عمل کرنے کے فوراً بعد سو جانا چاہیے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طرح اگر صبح کے وقت یہ عمل کیا جائے تو عمل کے دوران کسی سے کلام نہ کیا جائے۔ یہی احتیاط برقرار رکھنی ہے۔ سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیت شمار ہوتی ہے، اور اسی سے اس عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ یہی اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آج ہی اس عمل میں ایسی کامیابی نصیب ہوگی جس کے بعد ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کس قدر عظیم عمل ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے، یعنی یہ آیت 100 بار پڑھنی ہے۔ دیکھیے، قدرت کا یہ ایک عجیب اصول ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اسے اتنی ہی زیادہ مقدار میں پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی ضرورت اس قدر عام ہے کہ روٹی سالن نمک کے بغیر بے مزہ لگتے ہیں، اور امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رایا، ہر کوئی اپنے کھانے میں نمک استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے، اور سمندری نمک بھی کئی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کی ضرورت دیکھیے، انسان ہو یا حیوان، پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا بہا دیے۔ بالکل اسی طرح ہر مسلمان کو، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس قدر ضرورت ہے کہ گویا کسی اور آیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قرآن پڑھا جائے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جائے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کھانا کھایا جائے تو بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اتنے سادہ الفاظ ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یکجا موجود ہیں، اور عالم ہو یا جاہل، دیہاتی ہو یا شہری، عربی ہو یا عجمی، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی زبان پر یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھی بسم اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے۔ تو یہی پہلی آیت مبارکہ ہے جو مکمل اس طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2-3 فائدے ہیں، اور یہ خود بھی اس عمل کا حصہ ہے، بلکہ اس عمل میں کامیابی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ محض ابتدائی رسم ہے، یہی خود ایک باقاعدہ عمل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عمل کا آغاز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ درود پاک کا ہے۔ اس کی تعداد 3 یا 7 مرتبہ رکھی جائے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہی اس عمل کی ترتیب اور طریقہ ایک کار ہے۔ اس طرح جب عمل کا آغاز کیا جائے گا تو انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر حیرانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی تعداد میں پہلے بتائی گئی ہے، بالکل اتنی ہی تعداد میں دوبارہ پڑھنی ہے، اور اس دوران اللہ کی رحمت کا تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان کی تعداد 104 ہے،
ان میں 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے نازل ہوئے۔ بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا مجموعی مضمون قرآن مجید میں موجود ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں سمویا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص پورے خلوص سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اسے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یا ودود پہلے پڑھنا ہے، یعنی یا ودود یا سلام۔ کچھ لوگ اسے الٹی ترتیب سے یعنی یا سلام یا ودود پڑھتے ہیں، لیکن درست ترتیب یہی ہے، یا ودود یا سلام۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اس کی عظمت دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کی تقدیر میں کامیابی رقم ہوتی ہے۔ جب یہ اسماء مبارکہ پڑھے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس شخص کا مکمل تصور قائم رکھا جائے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور ضرور قائم رکھیے۔ اس کا تصور رکھتے ہوئے ہی یہ عمل پڑھا جائے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھ لیں۔ اب یا ودود کا یہ اسم مبارک